اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی۔ ان روکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی مسجدوں سے منع کرنے والوں اور ان کی ویرانی کی کوشش کرنے والوں سے مراد مشرکین قریش ہیں، جنہوں نے حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، حتیٰ کہ آپ نے مقام میں ذی طواب ہی میں ایک ہدی کے جانور کو قربان کر دیا، ان سے صلح کر لی۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، اس گھر سے تو کوئی نہیں روکتا، حتیٰ کہ آدمی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو پاتا تو اسے بھی اس گھر سے منع نہیں کرتا تھا۔ یہ سن کر کفار قریش کہنے لگے، ہمارے ہاں وہ شخص نہیں آ سکتا جس نے بدر کے دن ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا اور وہ خود ابھی تک زندہ ہے، اور فرمان الہی اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے اسے آباد کرنے والوں اور حج اور عمرہ کے لیے آنے والوں کو روک دیا تھا۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہود و نصارہ کی مذمت کی، پھر ان مشرکین کی بھی مذمت کی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا اور اپنے بتوں اور معبود ان باطلہ کے ساتھ اس پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور فرمایا سورہ توبہ میں، مشرکوں کو زیب نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا سورہ فتح میں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کے جانوروں کو بھی اپنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا، اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو تم انہیں رون ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جو کافر تھے ہم انہیں انتہائی دردناک عذاب دیتے۔ اور فرمایا سورہ توبہ میں، اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے تو مسجدوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور خرابی کیا ہو سکتی ہے۔ یاد رہے، مسجدوں کی آبادی سے مراد یہ نہیں کہ ان کی عمارت بنائی جائیں، انہیں خوب مزین کر دیا جائے، بلکہ ان کی آبادی حقیقت میں یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی شریعت کو ان میں قائم کیا جائے اور انہیں نجاست اور شرک کی غلاظت سے پاک رکھا جائے۔
ان لوگوں کو کچھ حق نہیں ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ اگرچہ یہ جملہ خبریہ ہے لیکن اس کا معنی امر کا ہے، یعنی جب تمہیں ان پر دسترس حاصل ہو جائے تو انہیں مصلحت اور جزیے کے بغیر اس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دو۔ اسی لیے جب حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس کے اگلے سال 9 ہجری میں منی کے میدان میں یہ اعلان کرا دیا، ہرگز اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، نہ کوئی عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے، اور جس کسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی کوئی مدت مقرر ہے تو اس مدت تک کے عہد کی پابندی کی جائے گی۔ آپ کا یہ اعلان در حقیقت حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ کی تصدیق اور عمل کے پیش نظر ہے۔ سورہ توبہ میں مومنوں مشرک تو پلید ہی ہیں، لہٰذا اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جا پائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ انہیں مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ مشرکوں کو اس قدر ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان میں سے کوئی مسجد حرام میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا مگر ڈرتے ہوئے، اور اس بات سے ڈرے گا کہ اگر پکڑا گیا اور مسلمان نہ ہوا تو اسے سزا ملے گی یا قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، اس نے مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزیرہ عرب میں 2 دین نہ رہنے دیے جائیں، یعنی یہاں اب صرف ایک ہی دین اسلام ہوگا۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا، میں یہود و نصارہ کو ضرور سرزمین عرب سے جلا وطن کر دوں گا۔ اور یہ سب کچھ مسجد حرام کی تعظیم اور اس خطۂ زمین کے تطہیر کے پیش نظر تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات انسانی کے لیے اپنے رسول کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ ہے مشرکوں کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی، کیونکہ جزائے جنس عمل کے مطابق ہی ملتی ہے۔ جس طرح انہوں نے مومنوں کو مسجد حرام سے روکا تھا، اب انہیں اس سے روک دیا گیا۔ جس طرح انہوں نے مکہ سے جلا وطن کیا تھا، اب انہیں یہاں جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی تھی اور اس میں بت رکھ دیے تھے، بیت اللہ میں غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی، اور یہاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، اس طرح کی کئی مذموم حرکتیں کی اور اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند تھیں۔ حدیث میں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پناہ مانگنے کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، تو ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کر دے، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے دے۔ صدق اللہ العظیم۔